السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الماعون کی آیت مبارکہ 3 اور 4 کو تجوید، ترجمہ اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس طرح سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سٹارٹ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين۔ تو دو ہی آیتیں مبارکہ ہم دیکھیں گے، اب ہم اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے او لا واو کی ادائیگی پراپر فوکس میں، الف مدہ کو 2 کاؤنٹ سے زیادہ نہ کھینچا کریں، جسٹ 2 کاؤنٹس۔ او لا یحد، یا پراپر ہا میں سانس جاری کریں گے اور پیش کی ادائیگی جو ہے نا وہ ہونٹوں کی گولائی سے ہوتی ہے۔ بس دھیان رکھیں اگر آپ کا حرف باریک ہے اور اس پر پیش آ گئی ہے تو زبان کی جڑ تالو کی جانب نہیں اٹھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یحد، اب ضاد جو ہے یہ اس کو پراپر مخرج سے زبان کی جو کروٹیں ہیں وہ لگائیں اوپر اور زبان کی جڑ بھی اٹھائیں کیونکہ یہ موٹا ہے نا اسی لیے، ٹھیک ہے۔ یحد اعلی، اعلی عین واضح، اعلی لام پر کھڑا زبر جسٹ 2 کاؤنٹس، اعلی طعامل، تو پر ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ اس میں 2 صفات ایسی پائی جاتی ہیں موٹائی والی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تو بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے، زبان پھیل کے تالو سے مل جاتی ہے۔ تو عامل عین واضح، عامل مس لام پر جو ہے نا یہ مڈل میں رکھنا، تو جلدی نہ دیر سے، مل مس سین میں سیٹی، مسکین کاف تھوڑا نرمی سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہمز کی صفت آتی ہے نا، کین، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اور نیکسٹ فا میں جو ہے نا ہمز کی صفت آتی ہے، اس میں تھوڑا سانس جاری کرتے ہیں، یعنی اوپر کے جو ثنایا علیہ کے دانت ہیں نا وہ نچلے ہونٹ، اوپر کے جو دانت ہیں ہمارے پاس وہ نچلے ہونٹ کے اندر کیا لگتے ہیں، نرمی سے لگتے ہیں تاکہ سانس جاری ہو۔ فا وئی، فا وئی، وئی یہ یالین ہے، اس کو پراپر ادا کریں گے۔ ویل لل، یہ لام مشدد ہے مضبوطی سے اور اگلا لام ساکن ہے تو مڈل میں رہ کے، فویل لل، میم پر پیش ہے ہونٹوں کو پراپر گول کر کے منہ 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 ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، موٹا نہیں کرنا۔ منہ سول، سعود سیٹی بھی آئے گی موٹا بھی ہوگا، سول لام مشدد ہے مضبوطی سے، سولین، سول، جب آپ نے کسی حرف کو موٹا کرنا ہو نا تو منہ کو کم کھولا کریں تاکہ ہم ہوا منہ میں بھرے، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر حرف موٹا ادا ہوتا ہے۔ اور بس ہونٹوں کو گول نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، اگر ہونٹ گول ہوں گے تو پھر واؤ کی آواز آتی ہے اندر کیونکہ واؤ کا مخرج ہے نا ہونٹوں کی گولائی، اسی لیے بس شیشے کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں اور اپنے ہونٹوں کو گول نہ ہونے دیا کریں۔ مصلین، نون وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، ٹھیک۔ پیارے اللہ جی بہت راضی ہوں آپ سے آفیتوں کے ساتھ۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا، اب اسی کے ایک بتایا تھا کہ پھر وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، ولا اور نہیں، یحض رغبت دلاتا علی طعام المسکین اور نہ ہی مسکین کا کھانا دینے پر، اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یعنی کہ نہ ہی وہ دوسروں کو اس چیز پر جو ہے اس چیز کی طرف رغبت دلاتا ہے، اس چیز کا کہتا ہے، اس چیز کے بارے میں ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے کہ آپ مسکین کو کھانا کھلائیں، جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو آخرت کو بھول گیا، جو اپنی موت کو بھول گیا، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کو بھول گیا، اس کے لیے یہ پیارے اللہ جی نے بتایا کہ پھر نہ تو وہ مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، تو وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، پھر وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو نہ خود کھانا کھلاتا ہے نہ دوسروں کو کہتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک۔ اور آگے فویل لل، بس تباہی ہے، خرابی ہے، للمصلین نمازیوں کے لیے، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر ان کے لیے تباہی ہی تباہی ہے کیونکہ وہ اخلاقی طور پر ڈاؤن ہے۔ وہ جو ہے وہ ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں آپ کے ساتھ لیکن چونکہ وہ منافق ہیں،
ٹھیک ہے، یہ منافقوں کو یہاں بات ہو رہی ہے، کیونکہ منافقین دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ظاہری طور پر وہ مسلمان ہو گئے تھے، ہم کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اندر سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے۔ تو جو آخرت کو پھر بلا بیٹھے، انہوں نے جھوٹ سمجھا آخرت کو، تو پھر ان کی تباہی ہے ان کی نمازیوں، ایسے نمازیوں کے لیے۔ اگر وہ پھر نماز بھی پڑھیں گے اور آخرت پہ ایمان لانا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر ہم دین اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے عقیدے کو سب سے پہلے درست کریں، اور جو اس کی بنیادیں ہیں ان پر ایمان لے کر آئیں۔ پیارے اللہ جی آپ سے بہت بہت راضی ہوں، عافیتوں کے ساتھ آپ کو چن لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک واجعلہ ربی رضیا۔ پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب، پیارے اللہ ہمارے تھوڑے عمل کو زیادہ کر کے، ناقص کو کامل و خالص کر کے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے، اور پیارے اللہ ہمیں دنیا کی فکروں سے آزاد کر کے آخرت کی فکر میں لگا دیجیے۔ پیارے اللہ ہمیں روزی حشر کو یاد رکھنے کی توفیق دیجیے، اور آپ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسے انسان آپ کو پسند ہیں۔ پیارے اللہ ہم سے ایسی خیر جاری کیجیے جو تا قیامت جاری رہے۔ پیارے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے خیر کا سبب بنا دیجیے۔ عافیتوں کے ساتھ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔